ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. آپ نے جب سے آنکھ کھولی آپ نے اپنے آباء و اجداد کو 20 پڑھتے ہوئے پایا, اور اسی طرح آپ نے حرمین شریفین طیبین طاہرین میں بھی 20 پڑھتے ہوئے سنا. اس کے بعد ایک ایسا کرونا کا دور آیا, اور اس کرونا کے دور کے بعد حرمین شریفین طیبین طاہرین میں 20 کے بجائے 8 رکعت نافذ العمل ہو گئی. سوال یہ ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے دیکھیں جی وہاں پہ 8 ہوتی ہیں, اللہ کے گھر میں 8 ہوتی ہیں, لہٰذا 8 پڑھنی چاہیے. تو آپ اپنے ذہن میں خود یہ بات سوچیں کہ آج سے پہلے, کرونا سے پہلے اس وبا کے آنے سے پہلے حرم میں 20 رکعت کیوں پڑھی جاتی تھی؟ آپ میں سے جن کو اللہ نے رمضان میں یہ توفیق دی ہو عمرے کی, وہ رمضان میں وہاں گئے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, وہاں پہ وہ نماز امام کے ساتھ تراویح بھی پڑھی ہوگی, تو 20 رکعت پڑھتے. سوال یہ ہے کہ وہ 20 کیوں پڑھتے تھے, اور اس وقت وہ 20 کیا سمجھ کر پڑھتے تھے؟ اگر آج وہ 20 نہیں پڑھ رہے تو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنے بدلتے جائیں گے. بخاری اور مسلم کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 37. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے ترغیب دلائی, جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رمضان میں قیام ثابت ہے, رمضان میں قیام ثابت ہے. اسی طرح نسائی میں یہ روایت ہے کہ جس نے رمضان میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یہ 2 روایات جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر نسائی کی ایک اور روایت ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اور میں تم پر قیام سنت کرتا ہوں, میں تم پر رمضان کا قیام سنت کرتا ہوں. تو اب قیام کا ایک تو تھا ترغیب دلانا, دوسرا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سننت لکم قیامہ, میں تم پر قیام کو سنت کرتا ہوں. اب یہ روایت میں یہ حکم ہے کہ فمن صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا, جس نے روزہ رکھا اور قیام کیا ایمان کے ساتھ, احتساب کی حالت میں, خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا, وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا. پھر ایک اور روایت بڑی اہم ہے, یہ بھی ائمہ محدثین نے نقل کیا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام شروع کر دیتے, پھر رات کو آپ بستر پر لیٹنا چھوڑ دیتے تھے. ثم لم یأتی فراشہ, پھر آپ آرام کرنا موقوف کر دیتے, پھر آپ راتوں کو کیا کرتے؟ قیام کرتے. شعب الایمان میں جو الفاظ ہیں وہ ہے اذا دخل رمضان تغیر لونہ, حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا, آپ کی نمازوں میں کثرت ہو جاتی, دعاؤں میں عاجزی انکساری بڑھ جاتا, اور آپ ڈرتے رہتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اس کے فضل اور رحمت کی امید لے کر, اور آپ کثرت سے قیام کرتے. اب ایک اور بڑی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 دن یہ نماز پڑھی تھی. کتنے؟ 3 دن جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اپنے اپنے طور پہ لوگ پڑھتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ اقدس حیات طیبہ کا گزرا, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اس کے بعد حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 14 ہجری میں, 14 یا 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے پاس سے گزرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں, وہ جس کی حضور نے ترغیب دلائی تھی. قیام رمضان کی بات ہو رہی کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تنہا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمایا کہ اس طرح تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو عمل تھا یہ ختم ہوتا چلا جائے گا, متروک ہوتا چلا جائے گا, کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو مقرر کیا, اور یوں پھر جماعت تراویح کا باقاعدہ آغاز ہوا. اب حضرت عمر نے جب اگلے دن دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں, تو حضرت عمر کہنے لگے یہ کتنی اچھی بدعت ہے, یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ یہ سارے پہلے اکٹھے نہیں تھے, متفرق تھے, جدا جدا تھے, اب یہ سارے ایک امام کے پیچھے ہیں, تو یہ کتنا اچھا طریقہ ہے. تو حضور نے 3 دن پڑھی تھی, اس کے بعد سے صحابہ پڑھتے رہے, لیکن حضور نے قیام کو سنت کہا, قیام کو سنت کہا. اب امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے, امام مسلم کے استاذ ہیں, انہوں نے باب باندھا کم یصلی فی رمضان من رکعہ, کہ رمضان میں کتنی رکعت پڑھی جاتی تھی. اب حضرت عمر نے مقرر تو کر دیا, تو حضرت عمر نے کتنی رکعت مقرر کی تھی یہ سامنے آپ کے روایت ہے. امام ابن ابی شیبہ کا سن وفات ہے 235 ہجری. امام ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا کہ ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعہ, کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان کو 20 رکعت پڑھائے. ان کو کتنی پڑھائے؟ ان کو 20 رکعت پڑھائے. پھر اسی کے ساتھ امام ابن ابی شیبہ نے اسی باب میں ایک اور روایت نقل کی, ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ, کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں کوفہ میں ایک شخص کو حکم دیا کہ ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائے. کتنی پڑھائے؟ 20 رکعت. تو حضرت عمر کا عمل بھی کیا ہوا؟ 20 رکعت کا. حضرت علی کا بھی کیا ہوا؟ 20 رکعت کا. پھر امام ابن ابی شیبہ نے وہ ساری روایات نقل کی. اگلی روایت میں امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب جو تھے یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعہ ویوتر بثلاث,
کہ ابی بن کعب مدینہ طیبہ میں رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور 3 وتر تھے. 20 رکعت تراویح اور 3. یہ امام بخاری کے امام مسلم کے استاذ ہیں. ابن ابی شیبہ کی دوسری روایت اس حوالے سے کہ حارث کہتے ہیں انہ کان یؤم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعہ ویوتر بثلاث ویقنط قبل الرکوع. اس میں بھی یہی بات ہے کہ رمضان میں 20 رکعت پڑھی گئیں، 3 وتر پڑھے گئے اور قنوت رکوع سے پہلے کی گئی. پھر ابو بختری کہتے ہیں کہ انہ کان یصلی 5 تراویحات، 5 تراویحیں پڑھے جاتے تھے. کتنے تراویح؟ 4 رکعت کو ایک تراویحہ کہا جاتا ہے. 4 رکعت کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی بھی دعا پڑھی جاتی ہے، تو 5 تراویحیں پڑھے جاتے تھے اور 3 وتر پڑھے جاتے تھے. یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ نے نقل کیا. اس کے بعد امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی جن کی سن وفات ہے 204 ہجری، امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں ایک بات لکھی. کہا کہ اچھا، امام شافعی کہتے ہیں کہ جو مجھے محبوب ہے، مجھے یہ محبوب ہے کہ 20 رکعت تراویح. امام شافعی کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے رائج کی تھی. مجھے یہ محبوب اس لیے ہے لأنہ روی عن عمر وکذالک یقومون بمکہ ویوترون بثلاث، کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی تھی اور مکہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی اور 3 وتر پڑھے جاتے تھے. امام شافعی نے بھی اس بات کو نقل کیا. امام ترمذی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں واختلف اہل العلم فی قیام رمضان. یہ جملہ بہت اہم ہے امام ترمذی کا. امام ترمذی جو صحاح ستہ میں جامع ترمذی جن کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ اہل علم کا قیام رمضان کی تعداد میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 41 رکعۃ مع الوتر، 41 رکعت وتر کے ساتھ. وہوا قول اہل المدینہ، یہ کن کا قول ہے؟ اہل مدینہ کا. اہل مدینہ کی تعداد کتنی ہے قیام رمضان کی؟ 41 رکعت. وہ کیسے ہے؟ 4 رکعت تراویح کے بعد 4 نفل. امام ترمذی آگے کہتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِي وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعہ. حضرت عمر سے اور حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اصحاب سے یہ بات منقول ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. اور یہ قول ہے امام ثوری کا، عبداللہ بن مبارک کا، امام شافعی کا. اور امام شافعی کہتے ہیں وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعہ، کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا ہے. میں نے اپنے شہر والوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا. یہ امام شافعی جو 204 میں جن کی وفات ہو رہی ہے، جن کی وفات کب ہو رہی ہے؟ 204 ہجری میں ان کی وفات ہو رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ والے کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں. اور اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کتنی شروع کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنی شروع کی تھی؟ 20 شروع کی تھی. صحیح بخاری کی یہ روایت اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ اس میں اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی رات کی نماز کتنی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. رمضان غیر رمضان، دیکھیں جملہ ہے یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. آپ رمضان اور غیر رمضان میں اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے. کتنے سے؟ 11 میں. اب آج اگر 8 رکعت تراویح کو مان لیا جائے تو 8 رکعت کے ساتھ 3 وتر. اب اس کے بعد اماں عائشہ خود کہتی ہیں کہ کیسے پڑھتے؟ یصلی 4، پہلے پڑھتے 4، پہلے پڑھتے اور اتنے لمبے وہ پڑھتے فلا تسل عن حسنہن و طولہن، ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں پوچھو نا. اتنا لمبا حضور قیام کرتے، پھر 4 پڑھتے اور پھر ثم یصلی ثلاثا، پھر کتنی پڑھتے؟ 3. تو وتر کتنے؟ 3. اور اس کے بعد یہ رمضان اور غیر رمضان میں قیام رمضان کتنا ہے؟ 8 رکعت. اور وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت. اچھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ ہے 57 یا 58 ہجری میں. بڑی اہم بات ہے. اماں عائشہ کا وصال کب ہے؟ 57 یا 58 ہجری میں. اور حضرت عمر نے کب یہ نافذ کی تھی 20 رکعت؟ 14 یا 15 ہجری میں. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے ساتھ مسجد نبوی میں حضرت عمر نے 20 رکعت کا آغاز کیا. حضرت اماں عائشہ جو خود یہ بتاتی ہیں کہ جی آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، تو اماں عائشہ کا ایک بھی قول ملتا ہو 15 ہجری سے لے کے 57 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ اتنے سالوں تک مدینہ منورہ میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے. اور خود اماں عائشہ کی روایت کیا ہے؟ 11 رکعت کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 11 رکعت ہے یہ تہجد کی نماز ہے. اگر یہ تراویح ہوتی تو اماں عائشہ کہتی 20 کیسے مقرر کی جا رہی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود روایت کی 11 کی اور حضرت عمر نے کتنی نافذ کی؟ 20. تو پھر اگر 20 ناجائز ہوتی تو اماں عائشہ کوئی تو سوال کرتی نا. 15 ہجری سے لے کے 57 ہجری تک جب تک آپ کی وفات ہو رہی ہے تب تک 20 پڑھی جا رہی ہیں. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو ایک بھی جملہ نہیں ملتا. تو ہم اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تہجد ہے اور وہ
تراویح ہے، اور یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ میں اس پہ ایک اور بڑی اہم بات آپ سے ذکر کرتا ہوں، اس کو بھی ذہن نشین کریں۔ دیکھیں یہ ہے صحیح بخاری، یہ آپ کے سامنے چارٹ نظر آ رہا ہے۔ بخاری میں باب تہجد، باب فضل قیام اللیل، باب رات کے قیام کی فضیلت میں۔ تراویح کا باب الگ ہے، باب فضل من قام رمضان، جو رمضان میں جس نے قیام کیا اس کی فضیلت۔ صحیح مسلم میں تہجد کا باب الگ ہے، تراویح کا باب الگ ہے۔ ابو داؤد میں تہجد کا باب الگ ہے، تراویح کا باب الگ ہے۔ ترمذی میں باب دونوں کا الگ ہے، نسائی میں دونوں کا باب الگ ہے، ابن ماجہ میں دونوں کا باب الگ ہے، موطا امام مالک میں، اور اسی طرح موطا امام محمد میں، مشکات میں، ریاض الصالحین میں، صحیح ابن حبان میں، مجمع الزوائد میں، سنن کبریٰ میں، جمع الفوائد میں۔ ان سارے محدثین نے تراویح کو الگ ذکر کیا اور تہجد کو۔ اگر یہ ایک ہی نماز ہوتی ہے، اگر یہ دونوں ایک ہی نماز ہوتی ہیں تو پھر حضرت عمر نے 20 کون سی نافذ کی تھی اور حضرت علی نے 20 کون سی نافذ کی تھی؟ اگر وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی بات جملہ مان لیا جائے کہ وہ تہجد بھی وہی ہے، تراویح بھی وہی ہے، تو پھر حضرت عمر نے 20 کیسے نافذ کر دی؟ اور حضرت عمر نے اگر 20 مقرر کی تو اما عائشہ کے قول کے خلاف ہوا نا، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ایک جملہ ملتا ہو تو اس سے معلوم ہوا ہماری بات کو تقویت پہنچتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔ جو تہجد کی نماز ہے وہ 8 رکعت ہے، 3 اس کے ساتھ وتر ہے، اور اس لیے کہ اس میں 4 ایک سلام کے ساتھ ہے، تو آپ 4 ایک سلام کے ساتھ، پھر آپ 3 وتر بھی نہیں پڑھتے، وہ 3 وتر پڑھتے ہیں اور پھر 4 پڑھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، اور پھر رمضان اور غیر رمضان دونوں میں۔ اور حضور یہ پڑھتے ہیں گھر میں، حضور یہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں، اور حضور یہ گھر میں پڑھ رہے ہیں اور رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ جماعت میں ایک امام کے پیچھے جب پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس حدیث پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی نقطہ، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے منہاج السنہ، یہ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، حوالے طور بھی بہت سے ہیں لیکن یہ سر دست یہ دکھا کر امام ابن تیمیہ یہ خود اس میں نقل کرتے ہیں منہاج السنہ میں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی سے روایت ہے، حضرت علی نے رمضان میں قاریوں کو بلا کر ان میں سے ایک قاری کو حکم دیا کہ وہ انہیں 20 رکعات پڑھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی انہیں وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ اہل حدیثوں کے امام ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت علی نے کتنی پر مقرر کیا تھا؟ 20 کو۔ حضرت علی نے کتنے پر مقرر کیا تھا؟ 20 پر۔ یہ ہے کتاب الاذکار امام نووی کی، جنہوں نے صحیح مسلم کا حاشیہ لکھا ہے۔ امام نووی نے کتاب الاذکار میں یہ بات لکھی، اعلم، جان لو کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت ہے اتفاق علماء کے ساتھ، اور یہ 20 رکعت ہے۔ کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ باقی احباب آپ سب کے سامنے یہ حوالہ جات سارے ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی کتنی پڑھتا ہے کتنی نہیں پڑھتا، نہ ہمیں اس سے کوئی اعتراض ہے۔ ہمارا کہنے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو 20 پڑھتے ہیں، ہمارے بچے جو 20 پڑھتے ہیں، کم از کم ہمارے بچوں کو پتہ تو ہو کہ ہم یہ 20 کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنا گھر تو کم از کم سنوارنا ہے نا۔ بھئی ہمارے بچے کو کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی تم 20 رکعت پڑھتے ہو کہاں سے ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں؟ بھئی دیکھیں، ایک ہے پڑھنا نہ پڑھنا، ہم بعض اوقات ہم فرض نہیں پڑھتے، نماز چھوٹ جاتی ہے نا، لیکن ہم نماز کا انکار تو نہیں کرتے نا۔ بھئی اگر کسی سے نماز نہیں پڑھی گئی تو کیا وہ نماز کا انکار کر دے گا؟ سستی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، غفلت کی وجہ سے نماز قضا ہو سکتی ہے، لیکن نماز کا انکار، بھئی پڑھنا نہ پڑھنا ایک الگ معاملہ، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، لیکن یہ کہنا کہ آپ جو 20 پڑھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہوتی جب کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے خود، اگر یہ 20 ہوتی تو حرم میں نہ 20 ہوتی۔ ہم نے کہا کہ ہمارے تمہارے بڑوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم نے انہیں کہا ہمارے تمہارے بڑوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، اس لیے ہمیں بڑوں کا منہ مارتا ہے تو